شادیوں کے جو خرچ ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. ایک شادی پہ آپ کو 40 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ خرچ ہو جاتے ہیں، یعنی معمولی سی شادی میں. اور اگر آپ بہت زیادہ کرتے ہیں تو بہت زیادہ خرچ ہو جاتا ہے. آپ کو شادی کرنی ہے تو پہلے ماں باپ سوچتے ہیں کہ اتنے پیسے ہم جمع کر کے رکھیں، اس کے بعد شادی کریں. یہ سب سے غلط سوچ ہوتی ہے. جب تک جمع نہیں ہوتا تب تک شادیاں نہیں ہوتی. پہلے اتنا اماؤنٹ جمع کر لیں، اس کے بعد شادی کریں. یہ عام طور پہ سوچ ہوتی ہے، مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے. یہ غلط سوچ. ہم جب یہاں بات کرتے ہیں کہ جلد شادی ہونی چاہیے یا مناسب وقت پہ شادی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ہم قرآن اور حدیث سے دلیل لے آتے ہیں، تو اس مسئلے کے لیے ہم قرآن حدیث سے دلیل کیوں نہیں لیتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ان کے کپڑے پہ زردی لگی ہوئی. زردے یعنی عورتیں عام طور پہ شادی کے موقع پہ زعفران استعمال کرتی تھی، تو زعفران کی زردی جو ہوتی تھی کلر، وہ کپڑے پہ لگا ہوا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو سمجھ گئے کہ شادی کی ہے. ان سے پوچھا کہ کیا تم نے شادی کی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں. آپ سوچیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا. شادی کہاں ہوئی؟ مدینے کے اندر. مدینہ اس وقت کتنا بڑا تھا؟ مسجد نبوی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کی، یہ مسجد نبوی اس وقت کے مدینے سے بڑی ہے. اس وقت جو مدینہ تھا اس سے بڑی ہے مسجد نبوی آج کی. مدینہ کتنا چھوٹا تھا. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں. شادی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم پورے گاؤں کو بلا لیں، پورے محلے کو بلا لیں، ساری دوستوں کو بلا لیں. اس کے بعد جب تک ہم بڑا ولیمہ نہ کریں، لوگوں میں ہم ہنگامہ نہ کریں، تب تک شادی نہیں ہوتی. شادی ہو جاتی. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولم ولو بشات، کہ ایک بکری کا ولیمہ کر لو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی. شادی میں کیا کھلایا؟ آپ کا اسنیک جو تیار ہوتا ہے، جو ایسے موقع پہ دیا جاتا ہے، یہ زیادہ ہے اس ولیمے سے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ لمبی پارٹی کریں، اس سے پہلے بھی پارٹیاں کریں. یہ سب ضروری چیزیں نہیں ہے. نکاح ہے، شادی ہے، آپ ہلکے سے اسنیک پہ، ایک سموسے، ایک چائے پہ آپ پورا ولیمہ کر سکتے ہیں. آپ کا ولیمہ ہو جائے گا. آج ہمارا ولیمہ کتنے لاکھ کا ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہم کتنا جمع کرتے ہیں، اور اس جمع کرنے کے لیے ہم کتنے لیٹ شادی کرتے ہیں. یہ سب پریشانیاں آج کے زمانے میں نوجوانوں کے لیے، اور اس کی وجہ سے ہمارے نوجوان فتنے میں پڑتے ہیں، پریشانیوں میں پڑتے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ فتنہ ہے آج کے زمانے. اسلام کے اندر بہت سمپل انداز میں شادی کی جاتی ہے، کوئی ہنگامہ نہیں. بس لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ شادی ہو گئی، ختم. اسلام کا طریقہ بہت آسان ہے. نہ لڑکے والوں پہ کوئی بوجھ، نہ لڑکے والوں پہ کوئی بوجھ. ابھی جو مثال دی گئی ایک صحابی کی، جن کے پاس لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں تھی، انہوں نے مہر کے طور پہ کچھ صورتوں کی تعلیم کو مہر کے طور پہ رکھا. انہوں نے کون سے زیور ڈالے تھے؟ بیوی کے گلے میں. آج جب تک بیوی کے گلے میں زیور نہیں ڈالا جاتا ہے تب تک شادی نہیں کی جاتی. آج غریب سے غریب فرد بھی جو لوگوں سے قرض لیتا ہے، لون لیتا ہے، زکوٰۃ کے پیسے لیتا ہے، لے کر بیوی کے لیے زیور تیار کرتا ہے، اس کے بعد شادی کرتا ہے. یعنی ہم نے صرف نکاح کو، نکاح کے لفظ کو شریعت سے لیا ہے، نکاح کے ماحول کو شریعت سے نہیں لیا. نکاح کیسے کرنا چاہیے یہ ہم نے شریعت سے نہیں لیا. صرف نکاح ہونا چاہیے شریعت میں ہے، اس چیز کو ہم نے لیا ہے. اسی لیے نوجوانوں کی شادیوں میں تاخیر ہوتی ہے اور پھر فتنے کی بات کہی جاتی ہے. نہیں، ہم خود اپنے آپ کو فتنے میں ڈال رہے ہیں.